بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسایہ تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بنتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھر نہیں سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کندھوں پر اپنی رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ و زاری کرنے لگی۔ مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیں، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور گداز تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور جو کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ اب یہ اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی مگر کوئی خریدار نہیں ملتا تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون خود بھی 4 دن سے بھوکی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول گئی تھی اور ہمہ وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ رازق دو عالم کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ کشائی کر لیں۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے ان خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش تھیں کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے 1 سیر جو کا آٹا خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہی کیا اور جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت محبوب الہی کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے، اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ اگر روٹیاں پکائی جائیں تو 1-2 نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اثنا میں ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کرے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو۔ درویش نعرہ زنی کرتا ہوا کمال الدین یعقوب کے پاس آیا۔ مولانا اس دیگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کر درویش نے پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے کھانے کو دے، دیگ کو بند کیوں کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دے۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس گدڑی پوش کی طرف دیکھا۔ درویش کا لباس دریدہ بھی تھا اور میلا بھی، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی، وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جس منزل کے مسافر تھے وہ یکسر ہوش کی منزل تھی، وہاں کسی انتشار اور جذب و مستی کو دخل نہیں تھا۔ مولانا نے گدری پوش کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب کو اپنے سامنے دست بستہ کھڑے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے۔ مولانا کمال الدین یعقوب نے عرض کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔ مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، اس میں تو اس درویش کا بھی حصہ شناس ہے، ہم تو محض منتظم ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے ہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان درویش سے بھی کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت محبوب الہی کے الفاظ دہرا دیے۔ گدڑی پوش فقیر بھوک سے بہت بے قرار تھا، شدید حالت اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہیے کہ کھانا جس حالت میں موجود ہے دے دیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔
مولانا کمال الدین کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش مین و ان بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین یعقوب نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ نہایت جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی اس جگہ تشریف لے گئے جہاں وہ گدڑی پوش کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور سامنے ہی وہ دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جو کے آٹے کے سوا کوئی دوسری جنس خوردنی شامل نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا۔ شیخ، اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے، اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا، پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جھلس کر رہ جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی، مگر کھانا بھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شیخ، اب انتظار نہیں۔ درویش بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ تم اس آگ کی بات کر رہے ہو؟ میرے شکم میں جو آگ لگی ہے وہ اس سے بھی فزوں تر ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں فرمایا، آستینیں چڑھائیں اور ایک موٹے کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر مولانا کمال الدین یعقوب آگے بڑھے، مگر حضرت محبوب الہی نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا، میزبان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمارا مہمان ہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی تواضع کروں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس لے گئے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو گدڑی پوش کی یہ ادا سخت ناگوار گزری تھی کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور اسی طرح بیٹھا رہا جیسے خانقاہ کے لوگ اس کے خدمتگار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا یعقوب نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہیں تھی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دیگ اٹھاتے وقت بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب ہوا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی اسے منع کرتے ہی رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جو کے رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گدڑی پوش نے عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھا جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہایت صبر و سکون سے درویش کی اس اضطراری حرکت کو دیکھتے رہے، مگر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان، تم نے یہ کیا کیا؟ مولانا کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزہ کشائی کرتے؟ افسوس، تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ درویشان خدا کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے لیے اللہ کا یہی حکم تھا۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا۔ مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید الدین گنج شکر نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے واپس چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا، اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی۔ انسان عاجز ہے کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی بھیس میں کون آیا ہے۔ آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس گدڑی پوش درویش نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان ظاہری و باطنی کہہ کر پکارا تھا، اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان المشائخ بھی ہے۔ حوالہ سیرت حضرت نظام الدین اولیاء۔